نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے مسائل ہیں، بہت ساری تکالیف ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہماری ان تکالیف میں مدد فرمائے اور ہمارے ان مسائل کو حل کرے. حقیقت میں یہ ہے کہ ہر مسئلے کا آخری حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. بعض اوقات آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، کوئی دوسرا آدمی آپ کی مدد کرنے میں کتنی بھی کوشش کر لے، وہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو آپ کی وہ پریشانی، آپ کی وہ تکلیف، آپ کی وہ مصیبت حل ہو جاتی ہے. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کریں کہ یا اللہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس تکلیف، ہماری اس پریشانی کو دور فرمائے. لیکن اس سے بھی آگے ایک اور بڑھ کر طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی یا بہن کو تکلیف میں دیکھتا ہے، اس کو پریشانی میں دیکھتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے اس بھائی کی اس تکلیف کو دور کر، میری اس بہن کی اس پریشانی کو دور کر، یا ان کو یہ عطا فرما، یہ سہولت عطا فرما، شفا عطا فرما، خوشحالی عطا فرما. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی دوسرے بہن بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے جو کہتا ہے آمین، کہ اے خداوند قدوس اس آدمی کی اس دعا کو قبول کر. گویا فرشتہ جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس کی دعا کو قبول کر، بلکہ وہ تو فرشتہ ہے، وہ ساتھ ہی یہ خوشخبری سنا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا سے، ایک دوسرے کے لیے جو ہم دعا کرتے ہیں، اپنے لیے کی جانے والی دعا جو ہے اس کی بھی قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہیں، لیکن زیادہ امکان اس چیز کا ہے جو ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور پھر وہ فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے وَلَكَ الْمِثْلُ، جو تم نے خوشحالی کی دعا اپنے بہن بھائی کے لیے مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں بھی عطا فرمائے گا. تم نے اس کے لیے شفا کی دعا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا، تمہیں بھی بیماری سے نجات عطا فرمائے گا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو دیکھ کر ان کی تکلیف جو ہے، اس کی تکلیف کی مشکل کشائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں. بات صرف یہاں تک نہیں رہتی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کرتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی تکالیف اور مشکلات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرمائے، اور کون ہے جو نہیں چاہتا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج تم اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر، مشکل میں دیکھ کر
اس کی مدد کرتے ہو۔ مثال کے طور پر آپ بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بوڑھا مرد ہے، بوڑھی خاتون ہے، اور کوئی کمزور آدمی، کوئی بیمار آدمی آپ کو پاس کھڑا نظر آیا، آپ اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کو بٹھا دیا۔ اس کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اس وقت، وہ صرف آپ کے لیے نہیں، بلکہ سب سے پہلی جو چیز کسی کے ذہن میں آتی ہے جب بھی کوئی آدمی کسی کو ایسے جگہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی اچھے ماں باپ کی تربیت ہے۔ تو گویا وہ آدمی آپ کو بھی دعائیں دیتا ہے، آپ کے والدین کو بھی دعائیں دیتا ہے۔ اسی طرح آپ بازار میں جا رہے ہیں، کوئی آدمی جو ہے چھلکا آپ کو پڑا ہوا نظر آیا، آپ نے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا کہ کوئی گر نہ پڑے۔ آپ جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو ہے اس کو سڑک پار کرنے میں پرابلم ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی۔ کوئی آدمی جو ہے اس کو جو ہے اس نے بھاری سامان اٹھایا ہوا ہے جو اس بوڑھے آدمی کے لیے، اس کمزور آدمی کے لیے ممکن نہیں ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی، تھوڑا سا سامان اس سے لے لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آج اگر کسی کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن تمہاری مدد فرمائے گا۔ آج تم کسی کی پریشانی جو ہے اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک ہم دوسروں کے کام سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، جب تک ہم دوسروں کی پریشانیاں کم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جب تک ہم دوسروں میں خوشیاں بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمارے مسائل حل فرما رہا ہے، ہماری پریشانیاں جو ہے وہ دور فرما رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ ہم کسی بھی آدمی کو تکلیف میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرمائے، اور اس کے بعد خود عملی طور پر جو کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا کہ کسی آدمی نے آپ کے پیسے دینے ہیں تو اس کو مہلت دو، جو قرض اس مقروض ہے اس کو مہلت دو، تم اس کے ساتھ وسعت پیدا کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے ساتھ آسانی پیدا فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ہم جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں، اور یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں اگر کسی سے کوئی زیادتی آدمی کرنے لگے تو وہ یہ سوچ لے کہ اس کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی ایک نبی ہے، اس نے اپنے رب کے حضور میری شکایت کر دی، اس کے ٹوٹے ہوئے دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شکوہ کنا ہو گیا، تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اس کا ایک نبی ہے، اس نے اگر اپنے نبی کے حضور میرے خلاف فریاد کر دی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اسی طرح کوئی انسان تکلیف میں ہے، اس کو یہ نہ دیکھو کہ یہ کون ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کی جو بھی مدد ہو سکتی ہے، جو بھی خدمت ہو سکتی ہے، جو بھی سہولت ہو سکتی ہے، اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو چاہیے کہ بڑی عمر کے باپ کی عمر کے حضرات جو ہیں، ماں کی عمر کے حضرات جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سفید بالوں کا حیا کرتے ہو تو گویا ایسے ہی ہے جیسے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام اور مرتبے کو مد نظر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جب
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دستے دعا دراز کرنے لگیں تو خدا کی ساری مخلوق کے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں لیکن مخلوق کے لیے زیادہ۔ اور اسی طرح رات سونے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آج میں نے خلق خدا کی بہتری کے لیے، خلق خدا کی خدمت کے لیے کون کون سے کام کیے ہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھایا ہے، کسی کو پریشان تو نہیں کیا ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں دی ہے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔